دنیا میں سب سے مخلص دوست اس کا ضمیر ہوتا ہے جو اچھی بات پر اسے شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، آپ غور کیجئے، اپنے صدقے دل سے اس بات کی گواہی لیں، جواب لیں کہ ضمیر جو ہے نا انسان کا، وہ بتا دیتا ہے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ برا کام ہے یا اچھا کام ہے۔ حضرت علامہ مولانا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم انسان کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جس طرح پانی خشک زمین کو۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ علم جو ہے وہ انسان کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جس طرح پانی خشک زمین کو زندہ رکھتی ہے نا؟ اگر بنجر زمین ہو اور اسے پانی مل جائے تو وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، کھیتی اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مگر اگر سر سبز زمین کو بھی پانی نہ لگایا جائے تو وہ بھی بنجر بن جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم کے بغیر اللہ تعالی کو انسان نہیں پہچان سکتا۔ علم کے حصول کے لیے خود کو شمع کی طرح پگھلاؤ۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا اس آدمی کی طرح ہے جس نے ہل تو چلایا زمین پر، مٹی تو نرم کر لی مگر پھر بیج نہ بویا۔ دیکھ لیں ساتھیوں، علم کتنی لازوال نعمت ہے، مگر ہمارے جتنی بھی آج امت مسلمہ کی نسل نو ہے وہ کافروں کی تعلیم پا کر انہی کی وضاقتہ، انہی کا فکر و عمل، انہی کے طور طریقے اپنا کر اپنی زندگیوں کو برباد کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت بازید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک عالم کی طاقت 1,00,000 جاہلوں سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، ایک عالم دین کی طاقت 1,00,000 جوہلا جو ہے نا، جاہل لوگ، اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ 1,00,000 آدمی جاہل ایک طرف ہو جائیں اور ایک عالم دین ایک طرف ہو تو ایک عالم دین کی طاقت جاہلوں سے زیادہ ہے، 1,00,000۔ اب پتہ یہ چلا کہ دور حاضر میں علماء حق نایاب ہیں اور جوہلا کی کثرت، اتنی کثرت کہ ہر دوسرا عالمی اپنے تئیں مفتی اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو علم کے میدان میں لایا جائے تو وہ قرآن مجید بھی مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، احادیث مبارکہ نہیں پڑھ سکتا، ان کا ٹائٹل جو ہے شاید وہ بھی نہ پڑھ سکے۔ حالت یہ ہے آج جوہلا کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم بہت ہے اور انسانی عمر بہت تھوڑی ہے، اس لیے تمام علوم کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں، ہاں اس حد تک ضرور سیکھنا ضروری اور فرض ہے جس سے عمل درست ہو جائے۔ ساتھیو غور کیجئے، اگر عمل درست ہو جائے تو بس وہی علم حقیقت میں علم کہلاتا ہے۔ مگر آج ہمارے بچے سکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم پا کر جسے علم کہنا ہی سب سے بڑی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اور دین دشمنی ہے، اس کو ہم لوگ علم کا نام دیے بیٹھے ہیں، تعلیم کا نام دیے بیٹھے ہیں، جو کہ جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم ہے، اور پورا معاشرہ آج جنگل کا سا سما ہمیں بنا صاف دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان آج کسی دوسرے انسان کے لیے درد نہیں رکھتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء کا تمام علم، جی ہاں، محدود ہے، محیط ہے عقیدے کی درستگی اور خدمت میں حق کا لحاظ۔ جی ہاں ساتھیوں، علماء کا تمام علم 2 حرفوں میں، یعنی کہ اس کا عقیدہ درست ہو، ہے نا، توحید، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بزرگان دین، صحابہ کرام، اس طرح تمام جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے حوالے سے ان کا عقیدہ درست ہو، اور حق، سبحان اللہ، حق کہنے میں
وہ ننگی تلوار ہو، وہ بالکل کسی کا لحاظ نہ کرے اور حق بیان کر دے، چاہے اس کی گردن دھڑ پہ رہے یا نہ رہے، حق کہنے میں حق کا حق ادا کر دے۔ سمجھو اور سمجھاؤ، وہ علم نہیں جہالت ہے۔ جی ہاں ساتھیو، وہ علم نہیں جہالت ہے جو عورت کو روزی کمانا تو سکھاتا ہے مگر شرم و حیا کی چادر میں رہنا، محرم نامحرم کے پہچان نہیں کرواتا۔ جی ہاں ساتھیو، آج پوری امت مسلمہ میں دیکھ لیں، جو ہماری بہن بیٹی سکول کالج کی تعلیم پا لیتی ہے، وہ پھر اس کی ڈگری لے کر ہر اس ادارے میں پہنچ جاتی ہے جس کا تصور بھی کر کے بندہ کانپ جاتا ہے کہ یار ہماری بہن بیٹی جو گھر میں روشن چراغ تھی آج شمع انجمن بن چکی، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن کے ہمیں بانگے دہل اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اب مسلمان تو اب مسلمان نہیں رہا، تیری غیرت آج غیرت دم توڑ چکی ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ پھر سے تو زندوں میں شامل ہو تو اپنی عزت کو بچا لو۔ اس علم کو علم کہنا ہی ہلاکت ہے جس کی ڈگری عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کرے، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ہسپتالوں میں، بینکوں میں، فوج، پولیس، نیوی، ڈراموں، فلموں، ہاکی، فٹ بالر، کرکٹ کے میدانوں میں، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، الغرض ہر جگہ پہنچا دے، وہ علم نہیں ہلاکت ہے۔ جی ہاں ساتھیو، اس علم کو علم کہنا ہی ہلاکت ہے جس کی ڈگری، جس کی کامیابی کا ٹکڑا عورت کو ہر جگہ پہنچا دے، اور مسلمان کی عزت جو ہے وہ اپنی عورت کو، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے اور چند ٹکے کمانے کے لیے وہ ہر جگہ پہنچ جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایسی تعلیم جو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر دے، بے حیائی کی روش پر ڈال دے، وہ تعلیم نہیں، موت ہے۔ جی ہاں ساتھیو، وہ تعلیم نہیں بلکہ عورت کے لیے موت ہے، اور وہ تعلیم جو بہن بیٹی کو صوم و صلات کا پابند بنا دے، نیکی اور بدی سے آگہی دے، پاک اور پلیدی اور محرم نامحرم کی تمیز وہ سیکھ جائے، اور حلال و حرام کے ساتھ فرائض و واجبات کو وہ اپنا اولین ترجیحات میں شامل کر لے، تو وہ تعلیم عورت کے لیے تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم، کسی کو تعلیم بھی کہنا جو ہے نا، یہ عورت کے لیے موت ہے، ہلاکت ہے، نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ اگلی دنیا کے لیے بھی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔